اچھا آج کل ایک اور بات بڑی آپ کو ملے گی. دیکھیں جی گھر میں دو بڑے لڑ پڑے نا, چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. ایسا انسان گمراہ ہے, بدباطن ہے, جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی, ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا, پردادا اس سے بڑا ظالم تھا, نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون, تیرا منہ اور تیرا دادا, تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو, اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. یہ وہی چیز ہے جس طرح وہ کسی زمانے میں بریلوی اور شیعہ پبلک اور عوام آپ کو نا منطق پیش کرتی تھی. اچھا جی یہ بتائیں ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہیں جی؟ 1.5 لاکھ. اچھا ایک گھنٹے میں 6000. تو اگر ایک اسرائیل بیک وقت 1.5 لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے, جبکہ ایک دن میں سیکنڈ 86,000 ہوتے ہیں, ایک سیکنڈ کے اندر آلموسٹ 2 بندوں کی روح اسرائیل قبض کر رہا ہے, اور 2 مختلف جگہوں پر. تو اگر اسرائیل حاضر و ناظر ہے تو نبی الاسلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ ہاں, اور یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے. ایک شیطان کروڑوں اربوں لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے, تو نبی الاسلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ اس ٹائم وٹ چڑھتا سی نا وابیاں نو, تے کہ کہندے سن یار کوئی علمی گل کرو, ایک تسی منطق لڑائی ہے. تو سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو, تہاڈی منطقاں بھی یہی نے. 2 بڑے لڑ پڑے, چھوٹوں کا کوئی کام نہیں. مامو پارٹی یہ کیڑی حدیث ہے آیت ہے جڑی بیان کر رہے ہو؟ چلو ایدا بھی جواب لے لو. 2 بڑے اگر لڑ رہے ہوں, ان کے چھوٹوں کا کام ہے کہ ان 2 بڑوں کو بتائیں کہ آپ کا جو بڑا تھا نا, دادا, چاچو جی تے ابا جی, جڑے ساڈے دادا جی سن نا, انہوں نے اے چیز کیتی سی, تے تسی اس مسئلے چاچو زیادتی کر رہے ہیں, اس مسئلے تایا زیادتی کر رہے ہیں, یہی کہا جائے گا نا. تو اس کو کوئی بدتمیزی سمجھے گا؟ اور یہاں تو یہ بات ہی نہیں سرکار, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے, ہم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں بنو امیہ کے ماننے والوں کو کہ دیکھو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ باغی جماعت تھی. فرق دیکھا آپ نے؟ ویسے آپ کہتے ہیں نہیں نبی کی حدیث ہے, بڑے سے بڑا بزرگ ہو, بلکہ پہلے تو یہ صحابہ کو بھی روند جاتے تھے نا جی, اسی عبداللہ بن عمر دی حدیث نہیں مندے مٹھی تو بعد داڑھی کٹنے والی, نبی علیہ السلام نے نہیں کٹی, اسی بھی نہیں کٹنی. تو ہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر گئے؟ تو ہم نبی علیہ السلام کی ورڈکٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنی ذاتی رائے. اس فرق کو سمجھیں. تو لہٰذا یہ اس قسم کی جو مثالیں آپ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. خیر یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے, میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. الحمدللہ عربی میں سب سے پہلے لکھا, اس کا اردو ترجمہ ہوا, ہندی ترجمہ ہوا, انگلش ترجمہ ہوا, بنگلہ زبان کے اندر ترجمہ, ابھی فارسی کے اوپر بھی کام جاری ہے. آلموسٹ ساری میجر زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ PDF رکھا ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 احادیث ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے. شیخ البانی کی, شیخ زبیر لزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی, ان کی بھی تحکیم اس میں لگی ہوئی ہے. مختلف یعنی جتنے بھی اس دور حاضر کے بڑے بڑے جو علماء ہیں نا, ان کی میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے. میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات لکھی نہیں ہے, احادیث ہیں وہ آپ پڑھیں. اگر آپ نے مفت ریسرچ پیپر منگوانا ہے تو صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 0321590016 صرف ڈاک کا خرچہ دیں TCS کا, فری آپ کے گھر سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے. 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ, ان 9 میں ایک یہ کربلا والا بھی ہے. پلاسٹک بائنڈنگ کے اندر 300 روپیہ صرف آپ نے وہ TCS کا خرچہ دینا ہے, فری الحمدللہ. پاکستان میں جہاں کہیں بھی, باہر کے ملک میں منگوانا ہے تو یہاں کہیں منگوا لیں, پھر آپ لوگ خود لے جائیں. اس میں نے یہ سارا مقدمہ کھول کے کلیئر کیا ہے.
ہم صرف آپ کو بات سمجھا رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ. تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی. میں نے کوشش کیا کہ یہ جو ساتھ ساتھ شڑولیں چھوڑتے ہیں نا میں جواب دیتا رہوں. یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا, اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے, جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی ہے. چیپٹر تو امام نبوی نے بعد میں باندھے, یعنی وہ ترتیب میں جو انہوں نے لکھا. ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی. ہائے ہائے, ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, بلکہ ہمیں تو سونگ کی پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں کرتا ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. جیسا ہمارے غامدی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے 2812 کا, لہٰذا میں نے بخاری کی حدیث نہیں ماننی. تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب وہی مطلب لے رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس حدیث کا مطلب اس ناسبی مولوی نے وہی لیا جو ہم لے رہے ہیں, اس لیے اس نے کہا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. اب ضعیف کہے گا تو عوام لتر مارے گی کہ مسلم کی حدیث مرفوع حدیث, اور اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہیں, انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے. اس کا انکار کرو گے تو پھر اہل حدیث تو عوام پوچھے گی نا